کیونکہ روزے کے متعلق جو خاص احکامات، خاص تعلیمات، خاص قوانین جو ہمیں روزے کے لیے درکار ہیں، جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں، جن کو جاننا ہر ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے، وہ ان آیات میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن پیشتر اس سے کہ ہم روزے کے متعلق سیکھیں، اس باب کے متعلق جو چھٹا باب متی رسول کی انجیل میں درج و مرقوم کیا گیا ہے، اس کی گہرائی کو جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہر ایک ایماندار کے لیے جو خدا سے پیار کرتا ہے، جو خدا کے گھر سے پیار کرتا ہے، جو خدا کے کلام سے پیار کرتا ہے، جو اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے بےتاب اور بے قرار رہتا ہے، ان ایمانداروں کے لیے متی رسول کی انجیل کا یہ چھٹا باب لکھا گیا ہے۔ چھٹے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خبردار اپنے کام، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ چھٹا باب ایمانداروں سے مخاطب ہے۔ چھٹا باب ان لوگوں سے مخاطب ہے جو راست بازی کے کاموں کو سر انجام دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں یا دیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر راست بازی کے کام، 3 کام اس باب میں بیان کیے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ راست بازی کے صرف 3 ہی کام ہیں۔ راست بازی کے کام تو بے شمار ہیں، جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ وہ 3 کام ہیں جن کو متی کی انجیل اس کے چھٹے باب میں درج کیا گیا ہے، اور درج کرنے سے پہلے خبردار کیا گیا ہے کہ یہ کام جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں یا بتائے جا رہے ہیں، ان کو کرنے سے پہلے تم نے خبردار رہنا ہے کہ ان کی نمائش آدمیوں کے سامنے نہ ہو، اس کی تشہیر آدمیوں کے سامنے نہ ہو۔ یہ تمہارا کام جو راست بازی کا کام ہے، یہ تمہاری پہچان نہ بن جائے، یہ تمہارا اشتہار نہ بن جائے، اور تم دکھاوے کے لیے ان کاموں کو اگر سر انجام دو گے تو کیا ہوگا؟ تو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ اور وہ راست بازی کے جو 3 کام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، دوسری آیت میں لکھا ہے، پہلا کام جو ہے خیرات کرنا ہے۔ اور خیرات کے بارے میں لکھا ہے، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اور آگے ایک قانون، ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے خیرات کرنے کے لیے۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اسے بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خیرات کرنے کا اجر، خیرات کرنے کی جو برکت ہے، وہ اسی صورت میں ہمیں ملے گی جیسے خداوند کے پاک کلام میں لکھا گیا ہے۔ اگر ہم خیرات اس طرح سے کریں گے، وہ بھی کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ جس طرح ریاکار عبادت خانوں میں، ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا کرنے والا، شو آف کرنے والا، دکھا کر کچھ کرنے والا، بتا کر کچھ کرنے والا، تو اگر ہم بتا کر، دکھا کر، اشتہار دے کر خیرات کریں گے تو کلام مقدس پہلے یہ بتا چکا کہ نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ بلکہ خیرات کس طرح سے کرنی ہے؟ پوشیدگی میں، علیحدگی میں، دکھا کر نہیں، بتا کر نہیں، اشتہار دے کر نہیں، بلکہ جس کی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں اسے پوشیدگی میں آپ چپ کر کے بھی اس کی مدد اور اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو راست بازی کا کام متی کی انجیل اس کے چھٹے باب میں بیان کیا گیا ہے 5ویں آیت میں، وہ ہے دعا کرنا۔ اور دعا کے بارے میں جو یہ قانون یہاں پر چھٹے باب میں لکھا گیا ہے، یہ شخصی دعا سے تعلق ہے، کیونکہ دعا تو اجتماعی طور پر بھی کی جاتی ہے، کلیسیا میں بھی کی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے درمیان میں بھی کی جاتی ہے، ہجوم کے درمیان بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو دعا کا قانون دیا جا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے شخصی دعا کا قانون ہے۔ اور وہ قانون کیا کہتا ہے؟ خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے 5ویں آیت میں، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر
کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا سے دعا کرنا، خدا سے بات چیت کرنا، خدا سے گفتگو کرنا، خدا کے سامنے اپنی منت کو، اپنی التجا کو، اپنی شکر گزاری کو پیش کرنا، دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں یا اپنی بات خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن دعا میں بھی ریاکاری، دکھاوا، اور اگر دکھاوا دعا میں ہوگا، ہر وقت بیٹھے رہنا، اپنی ملازمت کے وقت میں دعا میں بیٹھے رہنا، کام کاج کے وقت میں بھی دعا کرتے رہنا، اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا، خداوند کا نام ہمیں فائدے کے لیے لینا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ کہ ہماری بات خدا کے کان تک پہنچ جائے، ہماری آواز عالم بالا پر پہنچ جائے، ہماری آواز عالم بالا پر خدا کے حضور پہنچ جائے، اور خدا ہماری آواز کو سن لے، خدا ہماری دعا کو سن لے، خدا ہماری منت التجا کو، مناجات کو، ہماری شکر گزاری کو سن کر قبول فرما لے۔ اور وہ کس صورت میں ممکن ہے؟ جب ہم شخصی طور پر خداوند کے سامنے جھکیں گے، جب ہم شخصی طور پر خدا سے ملاقات کرنے جائیں گے، جب ہم اپنی کوٹھڑی میں، اپنے کمرے میں، علیحدگی میں دروازہ بند کر کے، دروازے تک کا ذکر کلام خدا میں کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے شخصی طور پر خداوند کے حضور جانا ہے۔ اس صورت میں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ دو راست بازی کے کام سر انجام دینے کے بعد تیسرے کام کی باری آتی ہے، اور وہ تیسرا کام کیا ہے جو آیات پہلے میں نے تلاوت کی ہیں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ بھی تبھی قبول ہوگا جب ہم خیرات کرنے والے ایمانداروں میں شامل ہوں گے، روزہ بھی تبھی مضبوط اور خوبصورت ہوگا جب ہمارا شخصی تعلق خدا کے ساتھ علیحدگی میں، پوشیدگی میں مضبوط ہوگا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری دوائیہ زندگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ روزہ جس دن رکھ لیتے ہیں اس دن تو ہم دعا کرتے ہیں، اس دن تو خدا کی حضوری میں آتے ہیں، لیکن باقی دنوں میں نہیں۔ باقی دنوں میں ہماری دعا یا تو کھانے کے وقت کی جاتی ہے، یا سونے کے وقت کی جاتی ہے، یا جب خداوند کے گھر میں آتے ہیں اور خداوند کے خادمین آپ سے کہہ دیتے ہیں تب دعا کا موقع ملتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، شخصی دعا، بلا ناغہ دعا، یہ ہمارے خدا کے ساتھ رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ شخصی دعا خدا اور انسان کے مابین جو تعلق، جو رشتہ ہے اسے قائم کرتی ہے۔ اور جب ہماری زندگی دعائیہ زندگی ہوگی، جب ہماری زندگی خیرات کرنے والی ہوگی، ایمانداروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، خدا کے گھر کے لیے، خدا کے خادمین کے لیے، خدا کے گھر کی ضروریات کے لیے، تب میرے عزیزو پھر روزے کے لیے بھی قانون ہے، پھر روزہ رکھنا ہے، پھر روزہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، آپ ایک چھوڑ کر 10 روزے رکھ کر بھی خداوند کے پاس چلے جائیں، وہ روزہ تو روزہ ہوگا لیکن اس روزے میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی، وہ روزہ کمزور روزہ ہوگا۔ اور اسی لیے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم روزہ رکھتے تو ہو لیکن تمہاری آواز عالم بالا پر سنی نہیں جاتی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ آگے روزے کے لیے قانون دیا گیا ہے، ایک تعلیم دی گئی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ جب ہم روزوں کے ایام میں روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو نئے نئے ہر سال روزہ دار جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ روزہ کب رکھا جائے، روزہ کب کھولا جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، روزہ کیسے کھولا جائے، روزے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو خداوند کا پاک کلام یہاں پر یہ فرماتا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال۔ ہم شاید کام کاج کے سلسلے میں،
ملازمت کے سلسلے میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سر میں تیل نہیں ڈالتے، لیکن تیل سر پر لگانا میرے عزیزو یہ روزے کا ایک لازمی جزو ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام نے اس چیز کا حکم دے دیا ہے، اس چیز کی تعلیم دے دی ہے، اس چیز کا قانون مقرر کر دیا ہے کہ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ بدلے والا روزہ، اجر والا روزہ، قبول کیے جانے والا روزہ میرے عزیزو وہ دعا کے ساتھ ممکن ہے۔ محض بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں ہے، محض سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنی درخواست کو دعا کے ساتھ خداوند کے سامنے دھکا لگاتے جائیں، زور لگاتے جائیں اور خدا کو بتاتے جائیں کہ دیکھ آج میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، دیکھا ہے خدا میں نے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اور شخصی تعلق خدا کے ساتھ وہ کمزور کا کمزور ہی رہ جائے، وہ ناکام کا ناکام ہی رہ جائے۔ صرف روزوں کے ایام میں روزے رکھیں، خدا کے پاس جائیں، اپنی درخواستیں اپنی مناجاتیں پیش کریں، اور جو رشتہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ میرا ہو، جو خدا رشتہ آپ کے ساتھ چاہتا ہے، اگر وہ ہمارا رشتہ کمزور ہوگا، وہ ہمارا رشتہ پورا نہیں ہوگا، نامکمل ہوگا، تو میرے عزیزو ہمارا روزہ بھی کمزور ہوگا۔ جیسا رشتہ آپ کا خدا کے ساتھ جتنا خوبصورت اور مضبوط ہوگا، اتنا ہی آپ کا روزہ میرے عزیزو خوبصورت اور پائیدار روزہ ہوگا۔ کمزور ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کمزور روزہ ہوتا ہے، اور جو بہترین مضبوط ایمان کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے وہی روزہ خوبصورت اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ روزوں کے ان ایام میں خدا کے خادمین ہر روز آپ کو روزے کے متعلق خداوند کے پاک کلام کی تعلیم دیا کریں گے، لیکن تعلیم پانا میرے عزیزو محض یہی کافی نہیں ہے، تعلیم پا کر اس پر عمل کرنا یہ خدا کا پاک کلام ہمیں فرماتا اور کہتا ہے۔ جیسے متی کی انجیل اس کے 6 باب میں خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ محض بھوکا رہنا کوئی اجر نہیں دے گا، صرف روزے کے نام پر روزہ رکھ لینا یہ اجر نہیں دے گا۔ دعا میں خدا کے ساتھ پوشیدگی میں علیحدگی میں وقت گزارنا، تب میرے عزیزو ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ جب ہم اپنی کمائی میں سے، اپنے روپے پیسے میں سے دایکی کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں جو کچھ خدا کے حضور دیا جا سکتا ہے، جو کہا گیا ہے دینے کے لیے، ان چیزوں کو پورا کرنا بھی میرے عزیزو ایک روزہ دار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ باقی کاموں کو نہ کریں، صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنی درخواست خدا کے سامنے پیش کریں۔ میرے عزیزو یقیناً خدا دعاؤں کا سننے والا ہے، خدا روزوں کو دیکھتا، پہچانتا، جانچتا ہے، لیکن کیا لکھا ہے کیسے خدا جانچتا ہے، کیسے خدا انسان پر نگاہ کرتا ہے؟ پوشیدگی میں۔ پوشیدگی کا کیا مطلب ہے؟ چھپ کر۔ خدا پوشیدگی میں دیکھتا ہے، علیحدگی میں دیکھتا ہے کہ ہمارے کام کیسے ہیں۔ روزے کے وقت روزہ رکھ لیا اپنی التجا کے لیے، اپنی شکر گزاری کے لیے، یا اپنے کسی پھنسے ہوئے کام کے لیے تو روزہ رکھ لیا، لیکن جن چیزوں کو خدا چاہتا ہے کہ جن چیزوں کا ہم روزہ رکھیں، جن چیزوں کو اپنی زندگی سے، اپنی عقل سمجھ سوچ فہم سے دور فرما دیں، دور کر دیں، اگر ان چیزوں کو دور نہ کیا جائے گا تو میرے عزیزو روزہ رکھنے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ باعث برکت تب ہوگا جب ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ روزہ باعث برکت، باعث اجر تب ہوگا جب ہم خدا کے کہے پر عمل کریں گے۔ تو خداوند خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو یہ ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کے مطابق روزہ رکھنے والے بنیں۔ ہم روزہ رکھنے سے پہلے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، خوبصورت کریں اور اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔